أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجر ان دو لڑکیوں میں سے ایک کہنے لگی اے ابا جان اس کو اجرت پر رکھ لیجئے ان خیر من استأجرت القوی الامین بے شک ان لوگوں میں سے جن کو آپ اجرت پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ بہتر ہے ان سے قوی ہے مضبوط ہے امانت دار ہے قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کرا دوں آپ سے اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا الا تأجرنی ثمانی حجج اس شرط پر کہ تم اجرت کرو میرے پاس 8 سال فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ پس اگر آپ پورا کریں 10 سال تو پس یہ تیرا احسان ہوگا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور نہیں میں چاہتا کہ میں تجھ پر مشقت ڈالوں زیادہ مشقت نہیں ڈالوں گا تکلیف میں نہیں ڈالوں گا ستجدنی انشاء اللہ ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا من الصالحین نیکی کرنے والوں سے قال ذلک بینی و بینک حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور فرمانے لگے یہ میرے اور تیرے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہے ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی 2 مدتیں جو طے ہوئی ہیں 8 سال اور 10 سال میں جو بھی پوری کروں بس تو مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کرے گا مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ تعالی نگران ہے نگہبان ہے گواہ ہے اس معاملے پر جو ہم نے طے کیا ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 28 تک تلاوت کی گئی ہے گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس وقت وہ فرعون کے شہر سے بھاگ کر مدین کی طرف چلے گئے اس ڈر سے کہ فرعون گرفتار نہ کر لے اگر اس نے گرفتار کر لیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ مدین مصر کے قریب پڑتا تھا، لیکن مدین فرعون کی حکومت سے باہر تھا، مدین پر فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلنے لگے مصر سے، ایک اندازہ تھا کہ یہ رستہ مدین کی طرف جاتا ہے، لیکن یقین نہیں تھا کہ واقعی یہ رستہ مدین تک جاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے میرے سیدھے رستے کی رہنمائی کر کہ میں اور نہ چلا جاؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے، وہاں پر ایک کنویں پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کنویں سے پانی نکال کے بکریوں کو پلا رہے، اور پانی نکالنے والے لوگ کئی ہیں، زیادہ ہیں، جو ڈول کو کھینچتے ہیں، کیونکہ وہ ڈول بڑا وزنی تھا، ایک دو بندے اس کو نہیں نکال سکتے تھے پانی سے بھرا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنے ریوڑ کو، اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، آگے نہیں آنے دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ لڑکیاں سائیڈ پہ کھڑی ہیں بکریاں لے کر، اور یہ ڈول نکال کے اپنے ہی جانوروں کو پانی پلائے جا رہے۔ انہیں چاہیے تھا پہلے ان لڑکیوں کو فارغ کرتے اور یہ گھر چلی جاتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور کہتے ہیں، ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تم کھڑی ہو اپنے ریوڑ کو روک کر؟ اب اس کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ باقی سب پانی پلا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اپنے ریوڑ کو اس وقت پانی پلاتی ہیں جس وقت یہ سب اپنے بکریوں کو پانی پلا کر واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ بکریاں چرا نہیں سکتا، اور ہمارا بھائی ہے کوئی نہیں، اور اس وجہ سے ہم اپنی بکریوں کو خود لے کر آتی اور چراتی۔ تو یہ ڈول بڑا وزنی ہے، ہم نکال نہیں سکتی، تو یہ لوگ پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، تو بعد میں بچا کچا پانی جو کنویں کے دائیں بائیں سائڈوں پہ پڑا ہوتا ہے وہی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں، کیونکہ ہمارا باپ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اور یہ لوگ ہیں مشرک، شرک والے لوگ ہیں، اس وجہ سے یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں ہماری بکریوں کو پانی بھی نہیں پلاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کنویں کے پاس گئے اور ان لوگوں کو سائڈ پہ کر کے اکیلے وہ ڈول جو کئی بندے مل کر نکالتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ ڈول نکال کر، پانی نکال کر حضرت شعیب علیہ السلام کی ان دو بچیوں کو جو ہے وہ دیا کہ لو اپنی بکریوں کو پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بکریوں کو پلایا پانی، تو پانی پلا کر وہ چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے، تو ان لڑکیوں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ شخص مسافر ہے اور درخت کے سائے میں لیٹ گیا ہے، تو اس کا یہاں پر اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جا کر والد کو بتایا، کیونکہ والد نے پوچھا کہ تم آج اتنی جلدی کیوں آ گئی ہو؟ تو انہوں نے سب کچھ بتایا کہ اس طرح ایک مسافر تھا، اس نے ہمیں پانی نکال کے دیا ہے اور آج ہم جلدی پلا کر آ گئی۔ تو ایک لڑکی ان میں سے کہنے لگی ابا کو کہ شخص مسافر لگتا ہے، کیوں نہ ہم اسے گھر لے آئیں، اسے کھانا کھلائیں، یہ وہ کریں، اس نے بڑا احسان کیا ہم پر۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھیجا اپنی بیٹی کو، جاؤ بلا کر لاؤ۔ تو وہ آئی، اس نے آ کر کہا کہ میرے ابا بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا۔
حیا والا ہوتا ہے نا نبی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا مجھے رستہ بتاتے رہنا اور پیچھے پیچھے چلتی رہنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، سارا واقعہ بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واقعہ بتایا تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے لا تخف، اب ڈرنا نہیں، اب تو یہاں پر آ گیا ہے، اور یہ مدین فرعون کی حکومت میں نہیں ہے، یہ اس کی حکومت سے باہر ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ فرمایا قالت احداہما یا ابت استاجر، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، وہ جو لینے گئی تھی، مفسرین نے اس کا نام صفورہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ ابا جی اس بندے کو اجرت پر رکھ لیتے ہیں، ہماری بکریاں چرائے گا، ہمارے کام آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جن کو اجرت پر رکھنا چاہتے ہیں ان سب میں سے یہ بہتر ہے، کیونکہ بندہ ان کو چاہیے تھا پہلے بھی کوئی مزدور جو ان کی بکریاں چرائے، تو یہ بندہ مل گیا ہے۔ القوی الامین، یہ قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ یہ اب جو ملازم رکھا جاتا ہے، اجرت پر بندہ رکھا جاتا ہے، اس کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، شرطیں، وہ قوی بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ یہ بات اس لڑکی کو کیسے پتہ چلی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ شخص قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے؟ حالانکہ ابھی تو ملاقات ہوئی ہے، وقت ہی اتنا نہیں گزرا۔ مفسرین لکھتے ہیں قوی والی جو صفت ہے حضرت موسیٰ کی، اس کے بارے میں جو معلوم ہوا وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈول پانی کا بھر کر اکیلے نکال لیا جو کئی بندے نکالا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا تھا کہ وہ بڑے مضبوط ہیں، طاقت والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، نبی بننا تھا نا۔ نبی کے پاس کے اندر جو ہے وہ جسمانی طاقت عام بندے سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت امانت دار بھی ہیں۔ تو یہ خوبی کیسے پتہ چلی؟ یہ وہاں سے پتہ چلی کہ جب حضرت موسیٰ تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو گی، میں آگے چلوں گا، مجھے رستہ بتاتی رہنا کہ کس طرف جانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ امانت دار بھی ہیں، جو ایک لڑکی کے پردے کا جس کو اتنا خیال ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا، تو یہ اور کس معاملے میں خیانت کیسے کرے گا؟ تو یہ مزدور کے اندر صفتیں ہونی چاہیے۔ آپ بھی جو بھی جب بھی کوئی ملازم رکھنا چاہیں تو یہ دو صفتیں دیکھیں۔ ہماری حکومت ہے نا، وہ کسی پر عہدہ کوئی خالی ہو نا، سیٹ خالی ہو تو وہ ملازم رکھتے ہیں، وہ قابلیت تو دیکھتے ہیں، اس کی قابلیت تو دیکھی جاتی ہے، پڑھائی دیکھی جاتی ہے، اس کی طاقت دیکھی جاتی ہے، یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں، قابلیت یہی ہے نا۔ لیکن اس کی امانت داری نہیں دیکھی جاتی کہ یہ امانت دار بھی ہے کہ نہیں، یہ کام میں خیانت تو نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کی یہی وجہ ہے کہ ہم قابلیت تو دیکھتے ہیں لیکن اس کی امانت نہیں دیکھتے کہ امانت دار ہے کہ نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں، بس۔ تو ملازم کے لیے، مزدور کے لیے قوی ہونا ضروری ہے، اس کو اجرت پر رکھیں، کیونکہ جو قوی مضبوط نہیں ہوگا وہ کیسے ملازمت کرے گا، کیسے وہ کام کرے گا؟ تو یہ مزدور کے لیے صفتیں ہیں۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ بیان کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ ایک وجہ تو یہ تھی نکاح کی، اب حضرت موسیٰ کو اجرت پر رکھنا تھا، تو دو جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، تو رشتہ داری بھی کوئی نہیں، تو اب حضرت شعیب علیہ السلام کی فراست نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ان بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح کر دیا جائے تاکہ یہ ان کے لیے محرم ہو جائے، ہمارے گھر میں رہنا اس کا جواز بن جائے، اس لیے انہوں نے کہا میں نکاح کرتا ہوں آپ سے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے یہاں سے
کہ اگر بچیاں جوان ہو جائیں تو کوئی نیک بندہ نظر آ جائے، کوئی نیک شخص مل جائے، امانت دار ہو، نیک ہو ہیں، تو اپنی بیٹی کے لیے اس سے بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی بیٹیاں اس وجہ سے بیٹھی رہتی ہیں کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کوئی رشتہ اچھا آئے گا۔ او بھائی، تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو اگر تمہیں کوئی نیک بندہ مل گیا ہے تو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیجئے، جس طرح کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پیش کیا۔ اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حفصہ، ان کا نکاح پہلے ہو چکا تھا حنین بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فوت ہو گئے۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر ہیں، بیٹھی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے خود بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بیٹی حفصہ ہے تو میں اس کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اس سے شادی کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے مہلت دو، میں سوچوں گا، کچھ مہلت دو، کچھ دن سوچنے دو۔ چنانچہ بعد میں حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا اس طرح نہیں ہو سکتا، کوئی وجہ ہو۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، رشتہ کرتا ہوں، یعنی خود رشتہ پیش کر رہے ہیں بیٹی کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، میں اس چیز کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو یہ بات حضرت عمر کے دل پر کچھ ناگوار گزری، کیونکہ حضرت عثمان نے سوچنے کا وقت مانگا تھا نا، بعد میں کوئی مجبوری پیش کی ہوگی کہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، میرا ارادہ نہیں، ان کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کہ میں آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت حفصہ کی نبی علیہ السلام سے شادی ہو گئی۔ تو یہی اللہ کی حکمت ہوگی کہ جو حضرت عثمان سے بھی رشتہ نہیں ہوا، حضرت ابو بکر سے بھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت حفصہ کی شادی نبی علیہ السلام سے ہو گئی۔ تو حضرت عمر اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کر رہے ہیں نیک بندوں کے سامنے۔ حضرت عثمان کے اندر نیکی دیکھی نا کہ یہ نیک بندہ ہے تو اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں۔ اس لیے جن کی بیٹیاں جوان ہو جائیں تو وہ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو ہم کریں گے، بلکہ کوئی آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے تو خود ان سے بات کریں کہ میری بیٹی جوان ہے، میں اس کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ حضرت شعیب نے بھی کی۔ فرمایا انتہ جرانی علی انتہ جرانی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ آپ ہمارے پاس 8 سال اجرت کریں گے، مزدوری کریں گے، ہماری بکریوں کو چرائیں گے، میں آپ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہوں۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے حق مار تھا، یہ مزدوری۔ لیکن یہ بڑی لمبی گفتگو ہے، مفسرین کے بڑے اقوال ہیں۔ کیا وہ جو بکریاں تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ملکیت تھیں یا ان کی جو بیٹی تھی جس کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے اس کی ملکیت تھی؟ اگر تو ان کی ملکیت ہو پھر تو حق مار بنتا ہے، بیٹی کی ملکیت ہو۔ اگر تو شعیب علیہ السلام کی ملکیت ہے پھر یہ حق مار کیسے بن گئے؟ بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے جب اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اللہ نے اس بات کو ضروری نہیں سمجھا تو ہم بھی زیادہ گفتگو میں نہیں جاتے۔ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور جو اجرت کی بات طے ہوئی مزدوری کہ آپ کب تک اجرت کریں گے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، فرمایا آپ ہمارے پاس کتنے سال جی؟ 10 سال پوریں گے۔ ثمانیہ حجج، 8 سال کی بات ہوئی، فرمایا 2 سال اوپر ملا کر 10 سال پورے کر دیں تو یہ تیری طرف سے احسان ہوگا۔ ویسے ہماری طرف سے جو آپ کی ذمہ ہے وہ 8 سال ہے حضرت موسیٰ کے لیے۔ اب آپ نے مزدور کی تو صفتیں سن لی کہ جو بندہ جس کو مزدوری پر رکھنا ہے، ملازمت پر رکھنا ہے، اس کی صفتیں کیا ہیں؟ وہ قوی ہو، مضبوط ہو اور امانت دار بھی ہو۔
اب جو بندہ رکھ رہا ہے اس کے لیے بھی کچھ ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو فرمائی، وما ارید ان اشق علیہ، کہ آپ ہمارے پاس 8 سال مزدوری کریں، ہم آپ پر مشقت والا کام نہیں ڈالیں گے۔ یہ ملازمت پر رکھنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ جو ملازم رکھ رہا ہے کہ اس کا خیال رکھے، اس پر کوئی مشقت والا کام نہ ڈالے، اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ کام نہ لگا دے اس کے ذمے۔ جس طرح کہ کچھ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، کہ بچپن ہی کے اندر ان کے سر پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ والد فوت ہو گئے، اب بہنیں گھر میں موجود ہیں، ایک ہی بھائی ہوتا ہے اکثر بہنوں کا، کئی بہنیں، 5 بہنیں، 4 بہنیں، ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے، تو اب سارے گھر کی ذمہ داری اس بچے پر آ گئی۔ اب اس کو جو ہے وہ کسی کے پاس بٹھا دیا جاتا ہے، چلو یار اس کو ہنر سکھا دو، ہیں یہ اپنی بہنوں کا پیٹ پال لے، ماں کا پیٹ پال لے۔ اس کو یا تو درزی کے پاس بٹھایا جاتا ہے یا پھر کسی ورک شاپ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ چلو یار یہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا ہنر سیکھ لے، یا پھر گاڑیاں ٹھیک کرنے والا ہنر سیکھ لے۔ ہنر سیکھے گا تو اس کے کام آ جائے گا، بڑا ہو کے خود کام کرے گا، اپنی بہنوں کا پیٹ پالے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جہاں پر اس کو چھوڑا جاتا ہے وہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ اس سے کام بھی کرواتے ہیں اور کام بھی اس سے طاقت سے بڑھ کے کرواتے ہیں۔ ہم نے کئی بیچارے دیکھے ہیں بچے یتیم جو بچپن ہی کے اندر بیچارے رول جاتے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ بیچارے گرمی میں لگے ہوتے ہیں، اور یہ خود گنڈے بدماش اب پکھے کے آگے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ بھائی وہ شوقیہ نہیں آپ کے پاس آتا، وہ تو بیچارہ مجبور ہو کہ دنیا کے حالات سے تنگ آ کر آپ کے پاس آیا، اور آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور ظالم کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ وہ بچہ آخر جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے، بچہ ہے، نادان ہے، تکلیف ہوتی ہے تو اس کے دل سے آہ نہیں نکلتی ہوگی، بد دعا نہیں نکلتی ہوگی، تو جب اس بچے کے دل سے بد دعا نکلے گی، مظلوم ہے، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، تو مظلوم کی بد دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسے بچے آ جاتے ہیں، ان کا سہارا بنا کریں، ان کے بارے میں احساس کیا کریں، بے شک تھوڑا کام کروایا لیکن ان کو کچھ پیسے دے دیے، پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیوں کام کر رہا ہے، اس کی تو ابھی پڑھنے کی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے، اس عمر میں یہ کام کرنے کیسے آ گیا ہے، یہ سب پتہ ہوتا ہے ان کو۔ یہ پھر بھی اپنی بدماشیاں کرتے ہیں، ان بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جو درزیوں کے پاس بٹھایا جاتا ہے 3 سال 4 سال بیچارے اس بچے سے بٹھایا اس لیے گیا چلو یہ جلدی ہنر سیکھ کر جو ہے وہ کچھ کما کر اپنے گھر میں دے، یہ درزی یہ ایسی بدماشیاں کرتے ہیں 3 4 سال اس سے بٹن ہی لگواتے رہتے ہیں کہ یہ سیکھ نہ سکے، کبھی چائے منگوا لی، کبھی کیا کر لیا، کبھی کیا کر لیا۔ وہ بھائی یہ بچہ ہے، اس کا دماغ بالکل صاف ہے، جلدی کام سیکھ سکتا ہے، 5 6 مہینے کے اندر یہ ہنر بندہ سیکھ لیتا ہے۔ ہم نے کئی دیکھے ہیں لوگ سیکھتے ہوئے، لیکن یہ 3 سال بچہ وہاں پر جو ہے وہ بیچارہ پیستا رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ وہ بدماش سکھاتے نہیں ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے، ظلم کرتے ہیں اس پر۔ اس لیے جو ملازمت پر رکھنے والا ہے اس کے لیے بھی قرآن نے شرط بیان کی ہے کہ وہ اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر مشقت نہ ڈالے، اس پر مشقت نہ ڈالے۔ وما ارید ان اشق علیہ، حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے یہ اجرت جو میں نے بتائی ہے، یہ جو مزدوری کا وقت میں نے بتایا ہے، اس سے زیادہ میں تجھ پر مشقت نہیں ڈالوں گا، اور یہ بکریاں ہیں یہی تو نے چرانی ہے۔ اجرت کیا تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کھانا دینا تھا، یہی اجرت طے ہوئی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں اجرت اور کوئی چیز ضرورت بھی نہیں تھی، بس کھانا ملتا رہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام جب یہ سارا معاملہ طے کر چکے، سارا عہد ہو چکا، اب کہتے ہیں کہ ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو نیک لوگوں میں سے، تو مجھے اپنے اوپر زیادتی کرنے والا نہیں پائے گا، مجھے ظالم نہیں پائے گا، مجھے کیا پائے گا تو؟
نیک لوگوں میں سے پائے گا انشاءاللہ، اگر کس نے چاہا، اللہ نے چاہا۔ اللہ مجھے ہمت دیں گے تو میں تیرے ساتھ نیکی کروں گا، اللہ مجھے طاقت دیں گے تو میں تیرے ساتھ احسان کروں گا، کیونکہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ سورۃ التکویر میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر وَمَا تَشَاءُونَ، اپنی امت کو بتائیے، ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مشیت کس کی چلتی ہے؟ چاہت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے، اور یہی حکم ہے انشاء اللہ، یہی حکم ہے، یہ نبیوں کا طریقہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، کوئی بات کسی سے معاہدہ کرنے لگیں، وعدہ کرنے لگیں، تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ یہ انشاءاللہ پکے والی کہنی ہے، یہ انشاءاللہ پکے، یہ ارادہ وہ تبلیغ والا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو تبلیغ والے ارادہ لکھواتے ہیں نا، تو آگے سے کہتے ہیں انشاءاللہ 4 ماہ کے لیے جاؤں گا، انشاءاللہ سال کے لیے جاؤں گا، جانتے کوئی نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انشاءاللہ نبیوں والی ہونی چاہیے، پکی انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام سے معراج کے بعد کچھ لوگوں نے آ کر سوال کیا، اور آ کر کہتے ہیں کہ تم معراج پہ گئے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح نا، جنت بھی دیکھی ہے، جنت کے کتنے دروازے تھے، کہاں کہاں تھے؟ تم جو معراج کر کے آئے ہو، جنت جہنم دیکھ کے آئے ہو، تو وہاں کی کچھ چیزوں کے بارے میں، مسجد اقصیٰ میں گئے ہو، مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے تھے، کہاں کہاں تھے، بتلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اتنے دروازے تھوڑی گندا رہا ہوں، میں تو جو کام تھے میں وہ کرتا رہا ہوں، بس آگے مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی ہے، میری توجہ دروازوں کی طرف تو نہیں تھی نا، اس وقت تو میری توجہ بالکل پوری اللہ کی طرف تھی کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ نے سیر کروانی ہے، دروازے میں تھوڑی گنتا رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، آج تو نہیں میں بتاتا، کل آنا، کل بتا دوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو یہ تھا کہ کل جبریل امین آ جائیں گے وحی لے کر، اور مجھے پتہ چل جائے گا اور میں ان کو بتا دوں گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے کل کا وعدہ تو کیا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل وہ آ گئے لیکن وحی نہیں آئی، حضرت جبریل امین وحی لے کر نہیں آئے۔ کل بھی گزر گئی، پرسوں بھی گزر گئی، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے جو ان پر وحی نہیں آ رہی۔ کئیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو شیطان ہیں، جن کہا کرتے تھے کہ جن باتیں آ کر بتاتا ہے، وہ جن جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس لیے آج وہ جواب نہیں دے پا رہے۔ کئی دن گزر گئے، وحی نہ آئی۔ جب لوگوں نے کہا نا کہ رب ناراض ہو گئے، رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت پھر اللہ نے پہلی تو تسلی کے لیے سورۃ الضحیٰ میں قسمیں اٹھائیں، میرے پیغمبر چمکنے والا چہرہ ہے آپ کا، اس کی مجھے قسم ہے، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ نے کہا تسلیاں دے لیں، پھر اللہ نے بتایا میرے پیغمبر ہم وہی اس لیے بند کر کے بیٹھے تھے، اس لیے وہی نہیں بھیجی۔ جبریل امین آیا، نبی اسلام نے پوچھا وہی لے کر کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جبریل امین نے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہم زمین پر بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ کا حکم نہیں تھا تو میں کیسے آتا؟ اللہ کا حکم نہیں تھا میں زمین پر بھی نہیں مار سکتا تھا، کیسے وہی لے کر آتا؟ اب اللہ کا حکم ہوا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے، ہم نے وہی اس لیے بند کر رکھی تھی کہ آپ نے ان مشرکوں سے وعدہ تو کیا لیکن اپنے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا۔ آئندہ ولا تقولن لشیء انی
फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। आइंदा कोई बात करने लगो तो ज़रूर इंशाअल्लाह कह लेनी है, इंशाअल्लाह के बगैर कोई बात नहीं करनी। तो यहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी क्या कहते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर आप भी मुझे नेक लोगों में से पाएंगे। चुनांचे हज़रत मूसा ने फरमाया क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनक, ये मामला हमारे दरमियान तय हो चुका है, अब मैं 8 साल रहूं या 10 साल रहूं ये मेरी मर्ज़ी है, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हमारे इस वादे के दरमियान गवाह है। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल अजल से ये बात वाज़े होती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुद्दत पूरी की थी 10 साल, 8 साल नहीं बल्कि 10 साल। जो ऊपर वाले 2 साल थे वो एहसान यानी नेकी के हैं। एक इंसान के साथ जो नेकी होती है, अपने ससुर के साथ नेकी करते हुए 2 साल पूरे करके फिर इजाज़त मांगी कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ और अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी बीवी को लेकर वापस निकले। अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।